جملہ سامعین کرام، پردے پہ بیٹھی خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کی مالک و مختار نائب پروردگار احمد دی وقار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد البارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث آدم و منی بے سو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ امام مددے، مگردابے افتادہ بلا کفتی، ضعیفان شبستہ راتو پستی، بہتے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات محترم، یہاں پر جب کوئی شاعر آتا ہے یا کوئی مقرر آتا ہے تو وہ اپنی قیمتی وقت لے کر آتا ہے، اور جب کوئی بولتا ہے یا کوئی نعت پڑھتا ہے تو اسے یاد کر کے، اسے مطالعہ کر کے ہی وہ یہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ جب وہ حاضر ہوتا ہے تو آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہے تو آپ بھی اسے داد و تحسین سے نوازیں۔ داد و تحسین سے جب نوازیں گے تو اس کا فائدہ میں بھی آپ کو بتا دوں۔ جب کوئی مقرری یا کوئی شاعر درود پاک پڑھواتا ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھیے، جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی ایک بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلندی فرماتا ہے۔ اور یہی تک نہیں، جب آپ کو جب سبحان اللہ کہنے کا من نہیں، اگر آپ محفل پاک میں بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ حدیث پاک میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ذکروں میں سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت عرش سے فرماتا ہے کہ عرش رک جا، ٹھہر جا، ساکن ہو جا، آخر ہلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو عرش عرض کرتا ہے، اے بارے اللہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے تاکہ مجھے سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے عرش، میں نے کلمہ پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ اور یہ ایک بار درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلو
علیہ السلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ محفل جو سجائی گئی ہے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کے نام سے، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی ولادت باسعادت 530 ہجری کو ہوئی بمقام علاقہ سنجر علاقہ سستان میں، اور آپ کا وصال 6 رجب المرجب 627 ہجری میں ہوئی۔ اجمیر شریف ہندوستان میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا نام معین الدین حسن ہے، اور آج کی القابات بہت سارے ہیں، غریب نواز، زند ولی، عطائے رسول، خواجہ بزرگ، خواجہ چشتیان، یہ سارے آپ کی القابات ہیں۔ اور آپ کا پیدری نسب حضرت سیدنا امام حسین بن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کا ماضی نسب سیدنا امام حسن بن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ اس طرح سے آپ حسنی اور حسینی سید ہوئے۔ اور آپ کی والدہ معزہ بیان فرماتی ہیں کہ جب معین الدین حسن یعنی خواجہ غریب نواز میرے شکم میں تھے تو میں اس وقت عجیب و غریب یعنی بہت اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، اور میرے گھر میں خوب خیر و برکت، جہاں تک کہ جتنے ہمارے سارے دشمن تھے وہ ہمارے دوست بن گئے تھے۔ حضرات محترم، ہمارے سیدنا خواجہ غریب نواز زند ولی، عطائے رسول، خواجہ خاقان، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو ہر طرف کفر و شرک کا اجالا تھا، ہر کوئی اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہنے کا دعویٰ کرتا تھا، کسی نے کعبہ معظمہ کا رخ تک نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی قرآن جانتا تھا، نہ کوئی حدیث جانتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں تک نہیں سنی تھی۔ لیکن جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر جب آپ تشریف لائے تو کفر و شرک کا جو اندھیرا جو چھایا ہوا تھا وہ سارے کے سارے بالکل اجالے میں بدل گئے، اور ہر طرف اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اجمیر شریف سے دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہوئے، راجستھان کے پہاڑوں میں جنگلوں میں آپ کا سفر جاری ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، سلطان شہاب الدین غوری کا لشکر سے بھٹکا ہوا ایک سپاہی جنگل میں بھٹک رہا ہے، اور حضور سیدنا خواجہ غریب نواز سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور کہتا ہے کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ اجمیر جا رہے ہیں تو آپ اجمیر جانے کا ارادہ یہیں پر ملتوی کر دیجئے، یہیں پر ختم کر دیجئے، کیونکہ میں ایک سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کا ایک سپاہی ہوں جو شکست سے کھا کر کے جو ہار کر کے بچھڑ گیا ہوں، اور اس کے پاس اس راجا کے پاس راجا پرتھوی راج کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، اور اس کے پاس بہت سارے فوج ہیں، آپ وہاں پر جیت نہیں سکیں گے، آپ بھی وہاں پر شکست کھا جائیں گے، آپ وہاں پر ہار جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، اس لیے آپ یہاں سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیجیے، اپنا ارادہ ختم کر دیجیے، اجمیر بالکل نہ جائیے۔ اس کے وقت حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے اس سپاہی سے کہا کہ مسلمان سپاہی سن لے، وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں، وہ شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا، اور یہ معین الدین رسول خدا کی مرضی سے آیا ہے، اور وہ شہاب الدین اپنے ہتھیار، اپنے اسلحہ اور اپنے فوج کے بھروسے سے آیا تھا، اور یہ معین الدین اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہے۔ تو یہ ہے جو شخص اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر آتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اپنے لشکر اور اپنے ہتھیار کے بھروسے پر آتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے اور ناکام ہوتا ہے۔ یہ ہے شہاب الدین اور معین الدین میں فرق۔ محترم، باتیں بہت ساری کہنے کے لیے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے 10 منٹ کا وقت ملا، آپ سب کا بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ کی بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا، بارہا علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ نے ایک بات نہیں، بارہا علماء کرام سے سنا ہوگا، لوگ
جنت تلاش کر رہے ہیں، جنت پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، اور ادھر ماں باپ کا بالکل خیال نہیں۔ آئیے میں آپ کو یہاں سے ایک بات بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہاں سے ایک اچھا پیغام لے کر کے جاؤ۔ آپ اگر یہاں پر خواجہ معین الدین کے عرس پر آئے ہیں تو یہاں سے ایک اچھا پیغام لے کر کے جائیے کہ آج سے ہم یہاں سے جائیں گے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ ایک اچھا سا واقعہ، 5 منٹ کا واقعہ ہے، اس سے پہلے میں ختم کر دوں گا۔ حضرات محترم، آپ نے ایک بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضرت بہلول دانا، حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور نیک بندے ہیں۔ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ، حضرت زبیدہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکل رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، حضرت بہلول دانا دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے ریتے کو رکھتے ہیں، مٹی کو رکھتے ہیں اور گھر بناتے ہیں، جیسے کہ بچپن میں اور آپ گھر بناتے ہیں۔ تو حضرت بہلول دانا ندی کے کنارے، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر مٹی رکھ کر کے گھر بنا رہے ہیں۔ ہارون رشید پہنچتے ہیں کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ کہ بابا یہ بیچتے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ ہاں بیچتا ہوں۔ کہ بابا کتنے میں دیے؟ کہا کہ 100 درہم کے۔ تو حضرت ہارون رشید اس بات کا مذاق بنا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی لمحے بعد آپ کی بیوی حضرت زبیدہ آئی اور کہا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ تو بابا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کے؟ 100 درہم کے۔ مجھے ایک چاہیے۔ حضرت زبیدہ 100 درہم نکالتی ہے اور حضرت بہلول دانا کے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ بہلول دانا کیا کرتے ہیں؟ حضرت بہلول دانا وہاں سے اس گھر کو اٹھا کر کے دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ زبیدہ وہاں سے نکلتی ہے اور اپنے شوہر ہارون رشید کے پاس یہ واقعہ سناتی ہے کہ میں کنارے سے آ رہی تھی، مجھے ایک بابا ملا جس کا نام بہلول دانا ہے اور وہ گھر بنا رہے تھے۔ میں نے کہا بابا بھیجتے ہو؟ کہ ہاں بھیجتا ہوں، جنت کا گھر ہے۔ تو میں نے 100 درہم میں خرید لیے۔ لیکن عجیب بات ہے، جب میں نے اس گھر کو خریدا تو بابا نے مٹی کو اٹھا کر کے اس گھر کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ تو ہارون رشید اس بات کا مذاق بنا کے گھر چلے گئے۔ رات ہوئی، جب سوئے تو حضرت ہارون رشید بادشاہ ہارون رشید وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں اور جنت میں ایک محل ہے جس کا نام حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل گھر ہے۔ حضرت ہارون رشید اس گھر میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس گھر کے جو سپاہی بادشاہ ہیں، جو اس گھر کے ملازم ہیں، کہا کہ اس گھر میں بالکل قدم نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ تو میری بیوی کا گھر ہے، بیوی کی پراپرٹی شوہر کی اور شوہر کی پراپرٹی بیوی کی، ہم جا سکتے۔ کہا کہ وہ ہوگا، وہ دنیا میں ہوگا، یہ آخرت ہے، یہ گھر یہاں پر نہیں۔ ہارون رشید کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے۔ کھلنے کے بعد اپنی بیوی کو اٹھا کے جلدی سے زبیدہ اٹھ، میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، میں نے اس بابا سے جو تم گھر خریدی تھی، شاید مجھے لگتا ہے اسی گھر کو میں نے جنت میں دیکھا، لیکن میں جب جنت میں اس محل میں جانے کی کوشش کی تو مجھے جانے سے روک دیا گیا۔ زبیدہ جلدی سے اٹھ، میں بھی جا کر کے ایک بابا سے گھر خرید لیتا ہوں۔ ہارون رشید اپنی بیوی کو لے کر کے دریا کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد بہلول دانا سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا گھر بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے دیے؟ کہا کہ پوری سلطنت لگے گی، پوری سلطنت لگے گی۔ کہا بابا ابھی تو کچھ لمحے پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے 100 درہم کے، اب پوری سلطنت، ایسا کیوں؟ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ اس وقت کے جو گراہک میرے پاس آئے تھے
نہیں آئے تھے، ابھی گھر دیکھ کر کے آئے ہیں، اسی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے، دنیا میں آپ کے پاس جنت بھی رکھا ہوا ہے، جنت کا دروازہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ اس کی خدمت کریں اور دنیائی میں حاصل کریں۔ میرے بولنے میں کسی طرح سے خامی یا غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما الیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔